بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، آج ہمارے پاس جماعت ہفتم کا لیکچر نمبر 8 بنتا ہے اور سبق ہے آداب معاشرت۔ آج ہمیں اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی کرنے ہیں اور مشق میں سے صرف ایک سوال ہے جو آج کے اس لیکچر میں کریں گے ہم۔ تو آئیے چلتے ہیں بورڈ کی جانب اور انہیں حل کرتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، ہمارے پاس جو سبق ہے آداب معاشرت، اس کے مشکل الفاظ کے معنی موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں گزشتہ جتنے بھی لیکچرز ہوئے ہیں ان میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کا سبق شروع کرنے سے پہلے کچھ الفاظ کے معنی اس نے علیحدہ کر کے دیے ہوتے ہیں، وہ میں پہلے کروا دیتا ہوتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی تمام جتنے بھی مشکل الفاظ کے معنی سبق کے ہیں وہ بعد میں کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ اور یہ حصہ یعنی یہ 2 اور یہ 6 یہ آپ کے وہ الفاظ ہیں جو سبق پڑھنے سے پہلے اس نے اوپر بنا دیے ہوئے ہیں، دے دیے ہوئے ہیں۔ تو آئیے ان کو حل کر لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے راست بازی، جس کا معنی ہوگا دیانت داری۔ دروغ گوئی، دروغ کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ، گوئی کہتے ہیں بولنا، گفتگو کرنا، مراد جھوٹ بولنا۔ اس کے بعد احتراز، پرہیز کرنا، اجتناب کرنا۔ متانت، سنجیدگی، عجز و انکسار، منت و سماجت، تمسخر، مزاح یا دل لگی۔ اس کے بعد تضحیک، ہنسی اڑانا یا کسی کا مذاق بنانا۔ اس کے بعد آمیزش، میل یا ملاوٹ۔ جی پیارے بچوں، یہ تو ہمارے الفاظ کے معنی تھے جو سبق کے بالکل شروع پہ دیے ہوئے ہیں، لیکن ابھی ہمیں صفحہ نمبر کے حساب سے مشکل الفاظ کے معنی کرنے ہیں، اور یہ جو ہم نے ابھی کر لیے ہیں یہ اب دوبارہ سے آگے نہیں کیے جائیں گے۔ صفحہ نمبر ہے آپ کے پاس 75 یہاں پہ پہلا لفظ بنتا ہے معاشرت، مل جل کر زندگی بسر کرنا۔ تقریب، جلسہ، سیرگاہ، پر فضا مقام۔ حضر، ایک جگہ کا قیام، کسی ایک جگہ پہ رکنا۔ ویسے حضر خاص طور پہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب آپ کسی دور دراز کے لمبے سفر پہ نکلے ہوں اور رستے میں کہیں آپ کو رکنا پڑے تو اسے حضر و قیام و حضر بھی کہتے ہیں۔ تو حضر کا مطلب یہ ہوا کسی ایک مقام پہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جانا۔ جی عزیز طلباء، یہ تو تھے ہمارے پہلے بورڈ کے مشکل الفاظ کے معنی۔ آئیے چلتے ہیں اگلے بورڈ کی جانب اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سے مشکل الفاظ کے معنی موجود ہیں۔ جی ہمارے پاس یہاں پہ مشکل الفاظ کے معنی جس میں پہلا لفظ ہے مہذب۔ مہذب کا مطلب ہے تہذیب والا یا تہذیب یافتہ۔ خوش اتوار، اچھا طریقہ، شائستہ، مہذب۔ معاشرتی، اجتماعی، برتاؤ، سلوک، بے معنی گفتگو، فضول بات، گالم گلوچ، برا بھلا کہنا۔ شیوا، اصول، طریقہ، دل آزاری، دکھ دینا۔
تحقیق، جانچ پڑتال. جی عزیز طلباء، اب ہمارے پاس جو صفحہ نمبر ہے وہ ہے 76. 75 کے ہم نے کر لیے، اب صفحہ نمبر 76 آ گیا ہے. یہاں پہ پہلا لفظ بنتا ہے شرمندہ. نادم، نادم پشیمان، یعنی کہ ایک ہی کڑی کے، ایک ہی سطر کے 3 الفاظ ہیں جن کو ہم نے معنی کے ساتھ اچھی طرح سے کر لیا ہے. طلبگار، چاہت رکھنے والا، صدقے دل، سچے دل سے. دامن پکڑنا، ساتھ رہنا، کسی کے دامن تھام لینا، مراد اس کے ساتھ ساتھ چلنا. اس کے بعد سنجیدگی، توازن یا وقار. تکبر، گھمنڈ، غرور. عجز و انکسار، منت سماجت. کیچڑ، گیلی مٹی. چھینٹے، چھینٹا کی جمع. احساس، خیال یا ہم دردی. احتیاطی، اجتناب یا پرہیز. اذیت، تکلیف. مثبت سوچ، اچھی سوچ. بدگمانی، شک و شبہ. بلا تحقیق، تحقیق کے بغیر. بگاڑ کا باعث، انتشار کا سبب. جانچے، آزمائے. آداب معاشرت، زندگی کے آداب. زندگی کے آداب. اس کے بعد تقاضا، مطالبہ. مبتلا، گرفتار. جی یہ تو ہمارے اس بورڈ کے الفاظ کے معنی تھے جو کہ بنتے ہیں صفحہ نمبر 76 کے. آئیے چلتے ہیں اگلے بورڈ کی جانب اور وہاں پہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس مشکل الفاظ کے معنی کون کون سے ہیں. جی اس وقت ہمارے پاس صفحہ نمبر ہے 77، اس کے کچھ معنی ہیں، اور صفحہ نمبر 76 کے کچھ معنی یہاں موجود ہیں. لفظ ہے عمدہ، معنی ہے اچھا یا خوب. کنبے، خاندان. تحقیر، کمتر. توہین، بے عزتی. ٹو کا مطلب ہوتا ہے کھوج یا جستجو. جاسوسی، کھوج لگانے کا عمل، یعنی کہ تلاش کا عمل. جاسوس اکثر کیا کرتے ہیں؟ تلاش کرتے ہیں کسی بھی چیز کو. جو تلاشی کا عمل ہے، تلاش کرنے کا عمل ہے، اسے جاسوسی کہتے ہیں. غیبت، پیٹھ پیچھے برائی کرنا. انتشار، لڑائی، تنزلی. افراتفری، ہلچل. جی عزیز طلباء صفحہ نمبر 77 پہ آ جائیے گا. یتیموں، یتیم کی جمع. یتیم کی جمع مراد، اس کا مطلب یہ ہوا وہ بیٹا، وہ شخص جس کا باپ نہ ہو اسے یتیم کہا کرتے ہیں. لاوارثوں، جن کا وارث نہ ہو. محتاجوں، ضرورت مندوں یا ضرورت مند. معذوروں، بے بس. بے کسوں، مراد لاچار.
بے سہاروں جس کا سہارا نہ ہو، پاسداری طرفداری، ایفائے عہد وعدہ پورا کرنا، تاکید ضد یا اصرار، دل و جان پوری طرح، نمونہ پیکر، اطمینان تسلی۔ جی عزیز طلباء، آئیے چلتے ہیں اگلے بورڈ پر اور ایک سوال مزید پڑھتے ہیں۔ جی آپ کی مشق کا سوال نمبر 4 ہے ہمارے پاس، جو کہ الفاظ کے جملوں پہ مشتمل ہے۔ تو آئیے لفظ پڑھتے ہیں اور اس کا جملہ بناتے ہیں۔ لفظ ہے عمل پیرا، جملہ ہے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ دوسرا ہے نظر انداز، جملہ ہے دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا اچھے لوگوں کا شیوا ہے۔ تیسرا لفظ راست بازی، جملہ ہوگا گفتگو میں ہمیشہ راست بازی سے کام لیں۔ چوتھا لفظ ہے دروغ گوئی، دروغ گوئی کرنے والے کی بات پر کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ پانچواں لفظ ہے اذیت، جملہ دوسروں کو اذیت دینا انسانیت کے خلاف ہے۔ چھٹا تمسخر، ہمیں کسی کا تمسخر نہیں اڑانا چاہیے۔ جی عزیز طلباء، یہ تو تھا آج کا لیکچر، جس میں ہم نے آداب معاشرت سبق سے مشکل الفاظ کے معنی کر لیے اور مشق میں سے ایک سوال بھی کر لیا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اسی سبق کی مشق کو حل کریں گے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔